استاد جی، میں پوچھ رہا تھا کہ کسی کا ناحق مال کھانا کتنی بڑی گناہ ہے۔ بہت زبردست سوال آپ نے کی۔ اگر ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو بہت سے لوگ اس گناہ میں مبتلا ہے، جو کہ سراسر ظلم ہے۔ ناحق کسی کا مال کھانا ناجائز اور حرام ہے۔ ناحق مال کھانے والے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، بلکہ بعض فقہ کی کتابوں میں منقول ہے کہ ناحق مال کھانے والے ایک دانک یعنی درہم کے چٹے حصے کے بدلے میں اس کی 700 مقبول نماز حقدار کو دے دی جائے گی۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ لوگ مفلس کس کو سمجھتے ہو؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم، دینار اور مال و اسباب نہ ہو۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے اس نے نمازیں بھی پڑھی ہو، روزے بھی رکھے ہو، زکوٰۃ بھی دیتا رہا ہو، مگر اس کے ساتھ اس نے کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا ناحق مال کھایا تھا، ناحق خون بہایا تھا، کسی کو مارا تھا۔ اب قیامت کے دن ایک حقدار اس کی ایک نیکی لے جائے گا، دوسرا حقدار دوسری نیکی لے جائے گا، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، لیکن پھر بھی حقدار باقی ہوں گے۔ تو پھر باقی حقداروں کی گناہ اس حق طلبی کرنے والے کو دے دی جائیں گے، یہاں تک کہ وہ گناہوں میں ڈوب کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ حقیقی مفلس ہے۔ لہٰذا جس کا ناحق مال لیا ہو اس کو واپس کرنا ضروری ہے، اور یہ بات یاد رکھے کہ کسی کا ناحق، کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو حرام کی مال و دولت کما سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی حرام مال اس کے گلے کا توق ہوگا، جبکہ حرام کمائی انسان کی زندگی سے سکون چھین لیتی ہے۔ یاد رکھو کہ رزق حرام سے ہی انسان کی اولاد کو پاگل پن وراثت میں ملتی ہے۔ کسی کا حق کھا کر حرام کمائی کرنا کوئی معمولی گناہ نہیں، بلکہ مرنے کے بعد یہ حرام کمائی گناہ جاریہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ انسان کے حرام مال پر بنائے گئے شاندار عمارتوں میں بچے رہ رہے ہوں گے، لیکن قبر میں عذاب حرام کمانے والے کو سہنا پڑے گا۔ دین اسلام حقوق العباد پر بے حد زور دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک بندہ خود معاف نہ کرے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے اور ناحق مال کھانے سے محفوظ رکھے۔ آمین استاد جی، آمین۔